ایک نوجوان خدمت نبی میں حاضر ہوا اور زنا کی اجازت مانگی۔ صحابہ کرام کو اس کی گستاخی بری معلوم ہوئی تو سب نے اس کو ڈانٹا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ قریب آ جاؤ، اور قریب آ گیا اور اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گیا اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے سوال جواب شروع کر دیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ تو اس نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی لڑکی کے لیے اس کو زنا کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نے فرمایا، اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ بے جان نثار ہو۔ دوسرے لوگ بھی اپنی لڑکی کے لیے یہ بدکاری کام برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنے بہن کے حق میں یہ زناکاری برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ، دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی بہن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بدکار کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پھوپھی کے لیے بھی دوسرے لوگ بھی اس کام کو بدکار کام کو پسند نہیں کریں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بدکار زناکار کام کو تم اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں یا حضرت، جاں نثار آپ پر، دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو کبھی بھی برداشت اپنی خالہ کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کندھے پر 10 مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا، اس کے لیے دعا کی اور فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کا دل صاف کر دے، پاک کر دے۔ اس کے بعد اس کے دل پر یہ اثر پڑا کہ اس نے پھر اس گناہ کو کرنے کی کبھی بھی نہ سوچی۔ پھر آپ یہ سوچیں کہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ کے ساتھ اگر یہ بدکاری کرنا، اپنی پھوپھی، ماں، بہن کے اور خالہ کے ساتھ یہ بدکاری کرنا گناہ ہے، تو پھر اور آپ کسی اور کے ساتھ یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات ایسے سمجھائی اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور اس نے پھر کبھی بھی یہ بات دوبارہ نہ سوچی۔